السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان میں محفوظ راستے کی درخواست کرنے والے افغان فوجیوں کی ویڈیو منظر عام پر آنے کی خبر پر بات کریں گے۔ مودی کے شائننگ انڈیا میں انوکھے واقعے، تیونس کی تازہ ترین صورتحال، روس کی جانب سے کیریئر بیسڈ 5th جنریشن طیارے کی تیاری، ترکی اور یو ایس سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان پاکستان کے سرکاری دورے پر گزشتہ روز اسلام آباد پہنچے۔ سعودی وزیر خارجہ کے دورے کو افغانستان میں قیام امن اور پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ فرینڈز، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس دوران جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ عراق کے ساتھ تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے عراق میں جنگی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ داعش سے نمٹنے کے لیے عراقی فوج کی تربیت اور مدد جاری رکھیں گے۔ عراق میں اس سال کے آخر تک کوئی جنگی آپریشن نہیں کریں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ہے اور امریکہ نے عراق کی مدد کی۔ اب ہم مل کر داعش سے لڑیں گے اور اسے شکست دیں گے۔ واضح رہے کہ عراق کی حکومت نے امریکہ سے کامبیٹ رول ختم کرنے اور امریکن ٹروپس کو ایڈوائزری رول میں عراق میں رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت عراق میں 2500 کے قریب امریکن ٹروپس موجود ہیں۔ رشین کمپنی مگ نے اعلان کیا ہے کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کیریئر بیس طیارے پر جلد کام شروع کر دے گی۔ اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت سے لیس ہوگا۔ اس طیارے کا کمپیوٹرائزڈ ماڈل جلد متعارف کروا دیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر اس کی ڈائمینشنز MiG 35 کی طرح ہوں گی، جبکہ ایک ڈرون بھی تیار کیا جائے گا اور یہ ڈرون اس کے ساتھ لائل ونگ مین کا کام سر انجام دے گا۔ کچھ سورسز کے مطابق امریکی طرز پر اس ڈرون کو ایریل ریفیولر ٹینکر کی طرح استعمال کیے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ یاد رہے کہ روس MiG 29K اور Su-33 کے بعد سے کیریئر بیس فائٹر ایئر کرافٹ کے تناظر میں امریکہ سے بہت پیچھے ہے، خاص طور پر جب سے امریکہ نے اپنے 5th جنریشن F-35 کا B ورژن متعارف کروایا ہے، جس میں ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے BAE سسٹمز کو $117 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت BAE سسٹمز نیکسٹ جنریشن لانگ رینج اینٹی شپ میزائل کے لیے سیکر تیار کرے گی۔ یہ سیکر ٹیکنالوجی لانگ رینج اینٹی شپ میزائل کو کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ میں مخصوص میری ٹائم اہداف کو شناخت اور انگیج کرنے کی صلاحیت دے گا۔ اس سیکر کی بدولت اس میزائل کی روایتی نیویگیشن سسٹمز پر ڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترکی کی فوج نے شام میں کارروائی کرتے ہوئے PKK کے دہشت گرد تنظیم کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ 6 افراد ترکی میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اور خبر کے مطابق عراق میں جاری ترکی کے آپریشن پنجہ کے دوران PKK کے عناصر نے ایک فوجی بیس سے نکلنے والے قافلے پر حملہ کر کے ایک ترک فوجی کو شہید کر دیا۔ فرینڈز، شمالی افریقہ میں موجود مسلم اکثریتی ملک تیونس میں صدر نے 30 دن کے لیے اسمبلی کو معطل کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لیے ہیں۔ 26 جولائی کے روز تیونس کے صدر قیس سعید نے اسمبلی کے تمام اختیارات کو 30 دن کے لیے منجمد کر دیا تھا اور اسمبلی ممبران کی استثنائیت کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ قیس سعید نے وزیر اعظم ہاشم المشیشی کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا اور اپنے متعین کردہ وزیر اعظم کے ساتھ حکومت چلانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کرپشن کی فائلیں منظر عام پر لانے کے لیے اٹارنی جنرل کا عہدہ بھی سنبھالنے کا اعلان کیا۔ صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ تیونس کو اس وقت درپیش لوٹ مار کی صورتحال سے چھٹکارا دلوانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے ناموں کو پوشیدہ رکھتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بعض گروپوں نے مخصوص علاقوں میں خانہ جنگی شروع کروانے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلے چند ماہ قبل لینا ضروری تھے اور حالیہ فیصلے کو اسمبلی اسپیکر اور وزیر اعظم ہاشم المشیشی کے ساتھ مشاورت کے بعد لیا گیا ہے۔ صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ فیصلوں کی روح سے اسمبلی کے تمام اختیارات کو 30 دن کے لیے منجمد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاشم المشیشی کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے وزیر اعظم کا تعین کیا جائے۔ پھر صدارتی حکم نامے کے مطابق مذکورہ فیصلے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ اس دوران بعض سیاسی شخصیات کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسپیکر نے تیونس کو ایک نیا مصر اور قیس سعید کو ایک نیا السیسی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جمہوری طریقے سے منتخب حکومت اور پارلیمنٹ تاحال اپنے عہدے پر بحال ہیں۔ خیال رہے کہ تیونس کے شہریوں کو صدر سعید قیس کے بیانات کے فوراً بعد سڑکوں پر نکل کر جشن مناتے دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں خاص طور پر دارالحکومت تیونس کے مختلف علاقوں میں عوام حکومت اور حزب اختلاف کی کچھ پارٹیوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ گزشتہ روز افغان وزارت دفاع کے ترجمان اجمل شنواری نے افغان آرمی کے آفیسر سمیت 46 فوجیوں کی پاک آرمی سے پناہ کی درخواست کی تردید کی تھی۔ انہوں نے BBC اردو کو کہا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے کسی دوسرے ملک میں پناہ لی اور وہ بھی خاص طور پر پاکستان میں، لیکن اس کے جواب میں سوشل میڈیا پر ان کے آفیسرز کی پاک فوج کے آفیسرز کے ساتھ بات چیت اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ دیگر سپاہیوں کی ایک گروپ فوٹو بھی ریلیز کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں افغان آفیسرز پاک فوج کے افسران کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 آفیسر سمیت ٹوٹل 46 افغان فوجیوں نے پاکستان میں پناہ کی درخواست کی تھی۔ یہ فوجی اپنی پوسٹیں قائم رکھنے میں ناکام رہے تھے اور ان کو افغان طالبان کی طرف سے حملہ کیے جانے کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ انہوں نے پاک فوج سے پناہ کی درخواست کی، جبکہ پاک فوج نے بین الاقوامی قوانین اور عسکری طریقہ کار کے تحت ان کی درخواست کو پورا کیا۔ اس ماہ کے اوائل میں بھی 30 سے زائد افغان سولجرز کو درخواست پر محفوظ راستہ دیا گیا تھا، تاہم اس کو اس وقت اچھالا نہیں گیا تھا اور ایک ذمہ دار ملک ہونے کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ آج اس ویڈیو کو بھی افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس معاملے سے انکار کی وجہ سے ریلیز کیا گیا ہے اور ایک لحاظ سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ ذمہ دار ہمسایوں کی طرح رہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ واضح رہے کہ اب ان افغان فوجیوں کو افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ویورز، دو ملکوں کی سرحدوں پر لڑائی کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک ملک کی 2 ریاستوں یا 2 صوبوں کی آپس میں سرحدی جھڑپوں کا سنا ہے؟ نہیں سنا نا؟ تو چلیں پھر سن لیں۔ اطلاعات کے مطابق مودی جی کے شائننگ انڈیا کی 2 شمال مشرقی ریاستوں آسام اور میزورم کے درمیان پیر کو ایک خون ریز سرحدی جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں آسام کے کم از کم 6 پولیس اہلکار ہلاک اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی دونوں ریاستوں کی سرحد پر زبردست کشیدگی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے میزورم کے وزیر اعلیٰ زورم تھانگا کا کہنا ہے کہ یہ ٹکراؤ اس وقت شروع ہوا جب کچھار ضلع کے ویرنگتے آٹو رکشہ سٹینڈ کے نزدیک واقع CRPF پوسٹ میں آسام کے 200 سے زائد پولیس اہلکار پہنچے اور انہوں نے میزورم پولیس اور مقامی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ادھر آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب میزورم کی حکومت نے ہماری ریاست میں لیلا پور کے علاقے میں سڑک کی تعمیر شروع کی۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق ترکی نے یوکرین کے لیے 2 اڈا کلاس کارویٹ کے سلسلے کی پہلی شپ کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے بعد یوکرین ترکی سے اڈا کلاس کارویٹس خریدنے والا دوسرا غیر ملکی کسٹمر ہے۔ یوکرین کی نیوی ترکی سے TB2 ڈرون بھی حاصل کر چکی ہے، جو اس سے پہلے یوکرینین آرمی کے بھی زیر استعمال ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔